میرا نام ہے اقبال حسن اور میں آپ کو صرف رمضان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مقصد ہے اللہ کا تقوی حاصل کرنا۔ اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے کئی شرائط ہیں، جیسے روزے رکھنا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد آپ افطار کریں۔ افطار میں چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ روزہ افطار کچھ کھجوریں اور کچھ پانی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سنت طریقہ تھا۔ روزہ افطار کرنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈھیر سارا ساز و سامان، فروٹس اور مسلم وغیرہ ساتھ میں ہوں اور اتنی افطاری ہو اور اس کو ضائع کیا جائے یا ضرورت سے زیادہ بے ضرورت اس کو کھایا جائے۔ یہ آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ تھا کہ پہلے تو آپ روزہ رکھیں اور ہلکے ہلکے کچھ چیزیں کھا لیں، نماز پڑھ لیں، اور اس سے آپ کو یہ میسج جاتا ہے کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کی بھوک کا احساس ہمیں ہو۔ جب ہم روزہ رکھیں تو اس کی بھوک کا احساس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ریفریجریٹر میں بہت سارے سامان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کے ڈر سے نہیں پیتے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم پانی اس لیے نہیں پی رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ رمضان کی معنی ہے۔ اب دیکھا کیا گیا ہے کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، کئی مرتبہ میں جاتا ہوں افطار پارٹیوں میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے دسترخوان نام اور شہرت کے حساب سے سجا رکھے ہیں۔ غریب تو وہاں کوئی ہوتا نہیں، سارے آسودہ حالات کے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، کہے لگاتے ہیں یا دنیا دکھاوے میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، ان سب چیزوں سے جو ضروری اشیاء ہے، جو افطار کا سامان ہے، وہ بھی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس دکھاوے کی وجہ سے اتنا کنزمپشن ہو رہا ہے فروٹس کا کہ غریب کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کم سے کم افطاری کا استعمال کریں، غریب کی پہنچ پہ آنے دیں، غریب تک وہ پہنچے، اس کے لیے کم سے کم ساز و سامان خریدیں، فروٹس کم سے کم خریدیں، تو غریب تک وہ سب چیزیں پہنچ سکے گی مناسب داموں میں۔ آپ دیکھیے کہ جیسے روزے آتے ہیں منافع خوروں کے مزے آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ضرورت سے زیادہ داموں پہ اپنے سامان بیچنے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریٹس بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے آم 60 روپے 50 روپے کلو بکنا چاہیے، وہ ابھی 80 روپے اور 100 روپے بک رہا ہے۔ جس طرح سے کیلا ہے، کیلا جو ہے وہ نارملی 20 روپے کلو بکتا ہے، ابھی وہ 30 روپے کلو بک رہا ہے۔ اس طرح سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، منافع خور اپنے جیبیں بھرتے ہیں اور غریبوں کو ساز و سامان ملتا نہیں۔ تو یہ طریقہ اگر آپ اپنا لیں گے تو غریبوں کو بھی سامان ملنے لگے گا، اور اس کا ثواب بھی ہمیں جس طرح سے ہمارے نبی نے بتایا اسی ڈھنگ سے ملے گا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔